بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم زندگی کی رفتار کم کرتے ہیں تاکہ حقیقت صاف سنائی دے۔ آج کا موضوع ایک ایسا توازن ہے جس کی کمی نے انسان کو اتوحد سے زیادہ دنیا پرست بنا دیا۔ دنیا سے کٹا ہوا روحانیت پسند موضوع ہے دنیا اور آخرت کے درمیان قرآنی توازن۔ کیا اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا کہتا ہے؟ دنیا میں ڈوب جانے کا؟ کیا کامیابی صرف آخرت ہے؟ دنیا بھی اہم ہے۔ قرآن ہمیں ایک انتہا نہیں سکھاتا، وہ ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف مال و دولت نہیں، دنیا ہے رشتے، کاروبار، تعلیم، جسم، وقت، خواب، ذمہ داریاں۔ دنیا ایک میدان ہے، مقصد نہیں۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت انجام ہے، نتیجہ ہے، اصل منزل ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ مگر دائمی کا مطلب یہ نہیں کہ عارضی بے معنی ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ دنیا میں نہیں، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دنیا دل میں آ جائے اور آخرت ذہن سے نکل جائے۔ اسلام ہاتھ میں دنیا چاہتا ہے، دل میں نہیں۔ قرآن کا متوازن پیغام۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو مگر آخرت کو نہ بھولو۔ یہی توازن ہے۔ دو انتہائیں، ایک دنیا پرستی، ہر فکر صرف مال، عہدہ، شہرت، نماز بعد میں، اخلاق بعد میں، آخرت بعد میں۔ دو دنیا سے مکمل کنارہ کشی، نہ ذمہ داری، نہ معاش، نہ خاندان کی فکر، صرف انفرادی عبادت۔ اسلام دونوں سے بچاتا ہے۔ رسول کی زندگی عملی توازن۔ آپ تاجر بھی تھے، شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، لیڈر بھی تھے، اور سب سے بڑے عابد بھی تھے۔ یہی عملی توازن ہے۔ دنیا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں نیت آزمائی جاتی ہے، صبر آزمایا جاتا ہے، عدل آزمایا جاتا ہے، شکر آزمایا جاتا ہے۔ اگر دنیا نہ ہو تو امتحان نہ ہو۔ آخرت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر صرف دنیا ہو تو انصاف مکمل نہ ہو۔ بہت سے ظالم بچ نکلتے ہیں، بہت سے مظلوم انصاف نہیں پاتے۔ آخرت انصاف کی تکمیل ہے۔ دل کا جھکاؤ اصل امتحان۔ اصل مسئلہ مال نہیں، مسئلہ وابستگی ہے۔ اگر مال چلا جائے اور دل ٹوٹ جائے تو سمجھی دل دنیا سے جڑا تھا۔ اگر مال چلا جائے اور ایمان باقی رہے تو دل آخرت سے جڑا تھا۔ دنیا کی محبت خطرناک کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دنیا محدود ہے، وہ دل کو کبھی مکمل نہیں بھر سکتی۔ زیادہ ملے تو مزید کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ دل کا خلا صرف ابدی چیز سے بھر سکتا ہے۔ توازن کیسے قائم کریں؟ نیت درست کریں۔ کام دنیا کا ہو مگر نیت آخرت کی ہو۔ وقت تقسیم کریں۔ کام کے لیے وقت، عبادت کے لیے وقت، خاندان کے لیے وقت، خود احتسابی کے لیے وقت۔ شکر اور زہد کا ملاپ۔ نعمت ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ کام کرنا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ اگر آپ رزق کماتے ہیں، نیت حلال کی ہو، نیت خاندان کی کفالت ہو، نیت اللہ کی رضا ہو تو کام عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں رو کیسے بچائیں؟ ذکر کو معمول بنائیں۔ ہفتے میں ایک دن گہرا تفکر، سونے سے پہلے محاسبہ، صدقہ کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ دولت بری نہیں، دل کا جھکاؤ برا ہے۔ صحابہ میں مالدار بھی تھے مگر مال ان کے ہاتھ میں تھا، دل میں نہیں۔ فرق یہی ہے۔ وقت سب سے بڑی دنیاوی دولت۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز
वक्त है। अगर सारा वक्त सिर्फ दुनिया पर लग गया और आखिरत के लिए कुछ ना बचा तो तवाज़ुन टूट गया। जदीद दौर का चैलेंज, आज की दुनिया में कैरियर का दबाव, सोशल मीडिया की नुमाइश, मुकाबला, तेज रफ्तार जिंदगी, उन सब ने तवाज़ुन मुश्किल बना दिया है, मगर नामुमकिन नहीं। रूहानी चेक लिस्ट। अपने आप से पूछें, क्या मैं नमाज में सुकून महसूस करता हूं? क्या मैं रिज़्क के लिए बेचैन हूं? क्या मैं मरने का सोच कर घबरा जाता हूं? क्या मैं अल्लाह को याद करने के लिए वक्त निकालता हूं? ये सवालात तवाज़ुन की पैमाइश हैं। दुनिया को वसीला बनाएं, मकसद नहीं। अगर दुनिया मकसद बन गई तो आखिरत भूल जाएगी। अगर दुनिया वसीला बन गई तो आखिरत सांवर जाएगी। कामयाबी की नई तारीफ। दुनिया कहती है ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा आगे बढ़ो। कुरान कहता है मुतवाजिन रहो, अदल करो, याद रखो, आखिरत को ना भूलो। मौत तवाज़ुन का सबसे बड़ा याद दहिंदा। मौत हमें याद दिलाती है हम यहां हमेशा नहीं हैं। ये याद दहानी दिल को दुरुस्त समत देती है। अमली फार्मूला, दुनिया में रहो मगर दुनिया में गुम ना हो। कमाओ मगर गुरूर ना करो। जियो मगर मकसद ना भूलो। तवाज़ुन की खूबसूरती। जब इंसान मुतवाज़िन होता है वो कामयाब भी होता है, पुरसुकून भी, जिम्मेदार भी, रूहानी भी। यही कुरानी शख्सियत है। सबसे बड़ी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं आखिरत की फिक्र करने से दुनिया खराब हो जाती है। हकीकत यह है आखिरत की फिक्र दुनिया को बेहतर बना देती है, क्योंकि फिर इंसान धोखा नहीं देता, जुल्म नहीं करता, हराम नहीं खाता। आखिरी पैगाम, दुनिया को छोड़ना नहीं, दुनिया में खो जाना नहीं, बल्कि दुनिया को संभाल कर आखिरत को तरजीह देना। नाज़रीन, जिंदगी एक पल्ले की मानिंद है। एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ आखिरत। अगर एक भारी हो जाए तो तवाज़ुन टूट जाता है। कुरान हमें दोनों हाथों में जिम्मेदारी देता है, एक हाथ में दुनिया, एक हाथ में आखिरत। मगर दिल सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर आप चाहते हैं कामयाबी भी हो, सुकून भी हो, जिम्मेदारी भी हो, रूहानियत भी हो, तो तवाज़ुन अपनाएं। आप देख रहे थे विज़डम हराइज़न, जहां हम जिंदगी को न सिर्फ जीना बल्कि समझना भी सीखते हैं। अल्लाह हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।